چم چم کے تلیاں سائنو جگایا 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 تخت ختم نبوت معراج النبی معراج النبی طاہر جنگی چم چم کے تلیاں سائنو جگایا چم چم کے تلیاں سائنو جگایا جبریل رب دا پیغام لایا چم چم کے تلیاں سائنو جگایا چم چم کے تلیاں سائنو جگایا چم چم کے تلیاں سائنو جگایا چم چم کے تلیاں سائنو جگا میرے آقا بیدار ہوئے بلند آواز سے کہو ذرا سبحان اللہ کہ میرے آقا نے فرمایا جبریل کی پیغام لے کے آیا تے نوریوں دا سردار کہنے لگا آقا عجیب پیغام لے کے آیا عجیب اعلان لے کے آیا عجیب ایوان لے کے آیا جناب دی واسطے کیڑا ایوان دے تے آکھن لگا اج اللہ تعالی جناب نو معراج کرانا چاہندا ہے تے دیدار کرانا چاہندا ہے آقا نے فرمایا میں سمجھا کوئی نوی گل ہوئے گی کوئی نوی تازہ بات ہوئے گی کوئی نرالا اعلان ہوئے گا میرا دی گل کردا جبریل دیدار دیاں گلاں کر رہا آدم تو لے کے عیسیٰ تک سب نے دیدار کیتا ہے کوئی نوی گلتے نہیں ہے آپ کو چکے دے سبحان اللہ نوی گلتے نہیں آنکھیں لگا جبریل آقا معراج چ بڑا فرق ہے دیدار چ بڑا فرق ہے سب نبیاں نو معراج ہویا ہے پر جویں معراج جناب نو رب کرانا چاہندا ہے کسے نو نصیب ہی نہیں ہویا کیویں ہویا ہے آنکھیں لگا جویں دیدار نبیاں کیتا زمین تے دیدار نبیاں کیتا زمین تے او معراج تینو عرش بری تے بری تے معراج تینو عرش بری تے رب شان تیرا سب تو ودایا او رب شان تیرا سب تو ودایا او رب شان تیرا سب تو ودایا او رب شان تیرا سب تو ودایا اچھا جبریل اللہ تعالی معراج کرانا چاہندا ہے ہاں عرش تے معراج کرانا چاہندا ہے اور جبریل عرش کتھا ہے بہت دور ہے بہت دور جو ہے کہ سفر کیویں طے کرنا ہے بلند آواز سے کہو ذرا سبحان اللہ تسی پنڈی جانا ہے لندن جانا ہے امریکہ جانا ہے لاہور جانا ہے وہ بغیر سواری دے اے سفر طے تے ہو سکدا نہیں آقا نے فرمایا میں عرش نہیں ویکھیا کنا سفر ہے جانا کیویں ہے تے آکھن لگا بھیجن والے نے سارے انتظام کر کے بھیجیا ہے آنکھوں چکے ذرا سبحان اللہ منوال والو آنکھ لگا جبریل انہیں اشارہ کیتا آندھی سجا کے جلتی سواری آندھی سجا کے جلتی سواری او پوشاک سونی زینے سونارے پوشاک سونی زینے سونارے پوشاک سونی زینے سونارے حوران تیرے رانو سجایا حورا نعرہ تکبیر تیرے رہنو سجایا وہ حوران تیرے رہنو سجایا وہ حوران تیرے لکھیا سیرت یا کتابوں دے اندر میرا کا تیار ہو گئے چل پہ جناب براق دے کولے تے آپ سوار ہون لگے لیکن رک گئے
سواری دے آسان نمودار ہو گئے کہ جبریل آنکھیں لگا کا ایک ہی عملے رک گیوں گئے ہو. آقا نے ٹھنڈی سانس لے کے فرمایا میں نے امت یاد آ گئی ہے. آنکھ بلند واسطے سبحان اللہ. کس نے کی خیال ہے جناب نو محبوب دے محبوب نے فرمایا جبریل میں امت دا غمخار بن کے آیا تے میں تے آیا اس واسطے کوئی بھی بندہ جہنم نہ جائے سب نو جنت جلائے کہ محمد داخل ہوئے. پھر کیے آقا نے فرمایا آج میں مراقہ دیا سواریاں کراں آسمانہ دیا سیرہ کراں خلاواں فضاواں خلا فضا نو چیر دا ہویا آسمان تے پہنچا تے میں منظر سامنے دے دیکھ رہا اس میدان دا میدان محشر دا زمین تانبے دی ہوئے گی سورج قریب ہوئے گا تپش ہوئے گی گرمی ہوئے گی نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا تے میری گناہگار امت پیادہ ہوئے گی پر لچھے ہوئے ہون گے میں نے او منظر یاد آ رہا ہے تے پریشان ہو رہا تے آقا نے جدو اے بات کی تھی اللہ تعالی نے فرمایا جبریل ایک تے تازہ اعلان ہونے سنا دے میرے آقا نو. آقا ذرا سبحان اللہ. ایک تے ہونے انہوں خوشخبری ہونے ہی بخا دے تو سنا دے کیڑی گل تے نوریاں دا سردار آکھے لگا تازہ خوشخبری ہے وے اج واسطے جنت دے رب نے در سارے کھولے اج رات بج گئے دوزخ دے شولے اج رات بج گئے دوزخ دے شولے اج رات بج گئے دوزخ دے شولے رب نے عذاب قبر بھی ہٹایا رب نے تکبیر شان رسالت شان رسالت شان صحابہ رحمت راشدہ او رب نے عذاب قبر بھی ہٹایا رب نے عذاب قبر بھی ہٹایا. میرے آقا خوش ہو گئے میرے آقا بولو خوش ہو گئے براق سے سوار ہوئے. پھر او سواری ایسی آئی فضا مہوانا گل کر دی جا رہی ہے جتھے نظر پہندی ہے پیر پہلے پہندا ہے سواری دا. چلدیاں کئی مناظر رستے دے اندر آئے کئی عجوبے آپ نے ویکھے تے ملازے کیتے معائنے کیتے. چلدیاں ایک مقام آیا تے آقا نے فرمایا جبریل اتنا کثیر مجمع کیا ہے اے انسان کے ہیں اتنا مجمع کیا ہے کون لوگ ہیں تے جبریل نے آکھیا آقا اے عام مجمع نہیں ہے نبیوں دا مجمع ہے. کنا دا مجمع بولو نبی دا مجمع ہے آدم تو لے کے عیسی روح اللہ تک سب نبی آئے جناب دے استقبال دی خاطر. بلند واسطے کو در سبحان اللہ. اے جگہ کیڑی ہے اے بیت المقدس ہے اے مسجد اقصی ہے. آپ اتر کے ایک مقام تے بہ گئے تے جبریل دوڑدا منبر تے چڑھ گیا منظر کشی کردا بھائی روح الامین روح الامین سنائی عرشہ تو نوری مخلوق آئے عرشہ تو نوری مخلوق آئے عرشہ تو نوری مخلوق آئے اقصی دی مسجد باشان پایا وہ آپ کو ذرا سبحان اللہ. محمد مصطفیٰ شان صحابہ رحمت راشدہ جنگلی صاحب اقصی دی مسجد باشان پایا وہ اقصی دی مسجد باشان پایا وہ اقصی دی مسجد باشان پایا وہ اقصی دی مسجد باشان پایا. انبیاء سے پہلے موجودان جدوں اللہ اکبر دی صدا بلند ہوئی نوریاں دے سردار نے آزان دیتی اس دی آواز نے پوری کائنات نوں لپیٹ وچ لے لیا. زمین والیاں بھی سنیا آسمان والیاں بھی سنیا. آسمان والی نوری مخلوق اس مسجد وچ اتر آئی نماز ہو گئی. ہاں آخو ذرا سبحان اللہ. صفا اذان دے بعد نماز ہی ہوندی ہے نا بولو مقصد یہی ہے. تے صفا بج گئیاں آدم تو لے کے عیسی روح اللہ تک سب سوچی پہ گئے بھئی امام کون ہے اتھوں دا بولو امام کون ہے.
تے جدوں اس مسئلے تھوڑی منوال والی چاواں تے میں سوچی پہ جانا کہ امام اس مسجد دا کون ہے، تے پھر اے سارے امام سن، بولو سارے، اے آدم تو لے کے روح اللہ تک سارے امام سن۔ سوچی پہ کہ بھی اس مسئلے تے اج کون آئے گا، ہائے آکو ذرا سبحان اللہ، خیال آئے گا۔ باقی نبیاں نے سوچیا آدم پہلا نبی ہے، سارے دا ساڈا بابا کھلوتا ہے، اے دادا کھلوتا ہے، بابے اور آن گے، آن کے نماز پڑھان گے۔ پھر خیال آیا آدم تو پوچھا گیا، آدم انکار کر گیا، ہائے انکار کر گیا۔ پھر خیال آیا کہ ابراہیم آئے گا، بچپن تو لے کے آخری سانساں تک پستا رہ گیا ظلم دیاں چکیاں دے اندر، بڑے امتحان بھوگے نے شخص نے، شاید جی شان زیادہ ہے، اے آئے گا مسلح تے اے بھی کم نہیں بنیا۔ سوچدیاں اللہ تعالی نے فرمایا جبریل اے پریشان ہو رہے نہیں سارے نبی، کوئی گل ایک پاسے ذرا لا دے۔ کیویں لاواں؟ جبریل آیا، آقا دا ہاتھ نب کے مسلح تے آ کے کھڑا کیتا، آقا نے پوچھا ہے فیصلہ تیرا ہے یا میرے رب دا ہے؟ آقا ذرا سبحان اللہ۔ جبریل آدم تو لے کے عیسیٰ تک میرے سارے بڑے کے نبی کھڑوتے ہیں، او میرا دادا آدم کھڑا ہے، او میرا دادا ابراہیم موجود ہے، تے میں نے اس مسلح تے لے فیصلہ تیرا ہے یا اس دا ہے؟ تے اللہ تعالی نے فرمایا جبریل میری طرفوں اینو اعلان سنا دے۔ کیڑی گل ہے بھائی؟ سب کو برتر تیرا مقام کل انبیاء دا بن تو امام، کل انبیاء دا بن تو امام۔ آجا تخت ختم نبوت، جان صحابہ، عظمت صحابہ، طاہر جنگی، سب کو برتر تیرا مقام کل انبیاء دا بن تو امام، کل انبیاء دا بن تو امام، کل انبیاء دا بن تو امام۔ تاج امامت تینوں پوایا او تاج امامت، جان رسالت، جان رسالت، جان صحابہ، طاہر جنگی صاحب، او تاج امامت تینوں پوایا او تاج امامت تینوں پوایا او تاج امامت تینوں پوایا۔ سب نو دگانا سینے پڑھایا او چم چم کے تلیاں، سینو جگایا او چم چم کے تلیاں۔ جناب سید عطا اللہ شاہ بخاری سارے کو رحمت اللہ علیہ او دے میں عالم تصور ویکھیا ہے، اکثر دی رات نو معراج دی رات نو سارے نبی پچھو ہیں، میرا آقا مصلی تے ہا، آکھو ذرا سبحان اللہ۔ میں آدم نو ویکھیا حسین و جمیل ہا، میں ابراہیم نو ویکھیا حسین و جمیل ہا، میں یوسف نو ویکھیا تے حسن دی حداں مکیاں ہویاں ہیں، میں یعقوب نو ویکھیا ہے، میں ادریس نو ویکھیا ہے، شیس نو ویکھیا ہے، سب نبیاں نو ویکھیا ہے، سارے حسین ہیں، کسے وچ کوئی کمی کوئی نہیں، پر میں ساری اس سب دے وچ کوئی کانا نبی نہیں ویکھیا ہے جی۔ ہاں سلوار جناب ہے جی۔ نبی دی عقل بھی ساری کائنات تو زیادہ ہوندی ہے۔ آخو ذرا سبحان اللہ۔ گلے کر رہا سا میرا ویر، کیڑی بات کر رہا سا؟ نماز ہو گئی، سلام پھر گیا، دعا ہو گئی، دعا دے بعد تقریراں شروع ہوئیاں، آدم نے خطاب کیتا، ابراہیم نے خطاب کیتا، موسیٰ کلیم اللہ نے خطاب کیتا، ہر نے اے دسیا کہ رب نے مینوں اے چیز عطا فرمائی ہے، اے معجزہ عطا فرمایا ہے، میرا خیال بن جاوے تو میں اس طرح کر دینا۔ وہ کلیم بولیا میرے کول آسا ہے، میں سٹ دیاں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندے، میں سٹ دیاں دریا رستہ مینوں دے دیندا ہے، میں اے میرے کول معجزہ رب دا ہے۔ خدا دی تعریف بیان کی سارے نے، آکھو ذرا سبحان اللہ۔ اس رول نے کیا کہ رب نے مینوں حکم دیتا ہے اور اے معجزہ دیتا ہے، میں مٹی بنا کے کواں اڈ پے، اس وچ پرواہ دی طاقت آ جاندی ہے۔ سب نے
شان بیان کی رب دی، رب دے احسان دا پرچار کیتا تے آخری وقت آیا خطیب الانبیاء دا، امام الانبیاء دا تقریر ہے جی میں شان ہے، تقریر بھی ذی شان ہے۔ حضور نے خطاب فرمایا، سارا مجمع اشش کر اٹھیا، تقریر مک گئی، دعاواں ہوئیاں تے جبریل آ گیا، آنکھ لگا کا اج سفر تے ہن شروع ہو رہا ہے۔ اشارہ کیتا جی ہے اے سڑک کے ذرا، حضور نے دیکھا زمین تو لے کے آسمان تک نورانی سیڑھی نظر آئی، بولو ذرا، بولو 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 بولو، سیڑھی نظر آئی تے جبریل نے پھر براق حاضر کیتی، ہن ذرا منظر کشی کریا، جبریل کیتی حاضر براق کے سج دج کے بیٹھا صاحب لولا کے، سج دج کے بیٹھا او سج دج کے بیٹھا صاحب لولا کے، اڑ پئی سواری جا سائنو چایا، اڑ پئی سواری جا سائنو چایا، سبحان اللہ سواری جا سائنو چایا، اڑ پئی سواری جا سائنو چایا، اڑ پئی سواری۔ خلا تلے رہ گیا، فضا تھلے، پہلا آسمان تھلے، دوجا آسمان تھلے، تیجا چوتھا پنجواں چھٹا ستواں آسمان تھلے، آقا اچا بلند واسطے کہہ ذرا سبحان اللہ۔ آقا زمین تو اچے ہوئے، زمین والے جھکے ہو گئے، آقا سب تو اچا ہو گیا، فضا تو اچے ہو گئے، فضا دی مخلوق گھٹ گئی، آقا اچے ہو گئے، خلا تو اچے ہوئے، خلا دی مخلوق جھکی ہو گئی، محبوب اچا ہو گیا، پہلا آسمان آیا، پہلے والے جھکے ہو گئے، آقا اچے ہو گئے، دوسرا آیا، 7 آسمان تلے رہ گئے، اور پھر حضور ہی نہیں مکے دے موچی نے جڑی جتی سیتی سی، اے صحابہ رسول تے تبرہ کرنا لے ہو اور نبی دے صحابہ نو پڑھن والے ہو، کدے غور کر لیا کرو جی جتی موچی دے مکے دے موچی دی سیتی ہوئی سی، حضور دے پیراں دے نال لگی ہوئی سی، کہ رب نو اتنی پسند آ گئی کہ جتی نال 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 آنی چاہی دیئے۔ میں کہنا او جتی آقا تے آقا رہ گئے، او جتی زمین والے تو اچھی ہو گئی، خلا فضا تو اچھی ہو گئی، پہلے آسمان تو وہ جتی اچھی ہو گئی، دوجے آسمان تو وہ جتی اچھی ہو گئی، 7 آسمان کل وہ جتی اچھی ہو گئی، جتی نال نال جا رہی ہے۔ جدو 7 آسمان مک گئے، ہن منظر کشی کرنا، سارے آسمان تلے رہ گئے، محبوب اچے ہو گئے، منظر کشی کر رہے ہیں بھائی، ہن پیرا تلے افلاک تیرے سدرات نوری عرضہ گزارے، سدرات نوری عرضہ گزارے، او سدرات نوری سدرات نوری عرضہ گزارے، سدرات نوری عرضہ گزارے، ہو رکھ ویسا جے پیر چایا، ہو رکھ آپ کو چھکے سبحان اللہ۔ ہون اگے سمجھو، جبریل نانا سی شانہ بشانہ باڈی گارڈ سے نا میرے آقا دا، تے آقا نے چلدے چلدے محسوس کیتا بھی نال چل رہے سی، ہن نظر نہیں آ رہا کی ہو گیا انہوں، تے مڑ کے دیکھیا تے اے اندازہ لایا کہ میں عرض کر رہا کہ آقا دے ایک پیر اگے پیندا سی تے جبریل دا ایک پیر، زور نہ بولو یار، کہ حضور نے فرمایا جبریل کی ہو گیا تینوں سجدہ ہے، اور مکہ تو میرے نال چلے سے تے اتھے آ کے تیری رفتار جڑی سلو ہو گئی، گڈی ایئر لاک ہو گئی تیری، اور کی ہویا تینوں رک کیوں گیا ہے؟ کہنے لگا آقا میں مجبور ہاں، اگے علاقہ غیر ہے، آگے علاقہ آگے جانا منع ہے، آگے جانا میں اس کا پابند ہاں، کیوں کی ہو جائے گا؟ میں ایک بال دے برابر بھی اگے در حرکت کی تھی تو سڑ کے سا ہو جیسا، لیکن جتی پھر بھی نال، ہائے ہائے جتی پھر بھی نال، آنکھو ذرا سبحان اللہ۔ تے آقا نے فرمایا ہن میں تنہا رہ گیا، تو ساتھ چھڑ گیا ہے، ہن کی ہوئے گا؟ تے آکھنے لگا آقا اس سرحد تک میری ڈیوٹی آئی، میں جناب دا باڈی گارڈ ہم، ہن اگلے افسران آ گئے ہیں، اگلے باڈی
باڈی گارڈ آ گئے, اگلی انتظامیہ آ گئی ہے, گھبراؤ نہیں, وہ کتنے انتظامی, سواری بھی رک چکی ہے. جبریل آخر لگا اشارہ کر کے آخر لگا بھائی رب رب تے سونا بن سوارے تو جان تیرا پروردگارے, تو جان تیرا پروردگارے, ہن جان تیرا پروردگارے, تو جان تیرا پروردگارے. اسا سنگ اپنا پورا نبھایا, وہ اسا سنگ اپنا آپ کو شکر ذرا سبحان اللہ. اسا سنگ اپنا آقا میں مکے تو لے کے اتھوں تک میری یہ ڈیوٹی سی, میں سر انجام دے گیا. ہاں اگے مینوں رب دا حکم ہی نہیں تے ساڈے اس دور دے بڑے عرصے تو کو خطیب جنہاں نوں حیضہ ہوندا خطابت دا, وہ حیض وچ آ کے الٹیاں کردے میدا خراب ہو کہ جبریل بے وفا سی, بے وفا دی سخت گناہ دے مرتکب ہوندے نے. جبریل دی توہین کہ بے وفا سی نہیں, جبریل جیسا وفادار آنے ہی کوئی نہیں. آخو ذرا سبحان اللہ. وہ اس نے یوسف نال وفا کسی دی کھوہ دے اندر, اس نے ابراہیم نال وفا کسی دی چیخا دے اوتے, انہیں وفا کسی سی آدم دے نال. ہر نبی دے نال جبریل نے پورا ساتھ نبھایا, وفادار ہے, بے وفا نہیں ہے. جبریل نے اپنا پورا ساتھ نبھایا. اور اگے عرض کرتا ہاں رف رب بھی رک گیا. بولو 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 یار بولو. اتنے میرے آج گلے پہ بھی کافی اثر گزرا, سپیکر سب رکاوٹ ہے. اللہ تعالی سپیکر دا خاتم بیلیمان فرماوے. آخو ابھی ہاں کی گل کر رف رب بھی رک گیا. آقا پریشان ہو گئے, بڑی پیاری گل کر رہے ہیں. آقا تنہا رہ گئے, کچھ نظر نہیں آ رہا. جس پاسے آقا نظر اٹھاوے تجلیات ہی تجلیات, انوارات ہی انوار. اگے دیکھیا انوارات ہی انوار, سجے دیکھیا انوارات ہی انوار, کھبے دیکھیا انوارات ہی انوار, پیچھے دیکھیا تجلیات ہی تجلیات. محبوب سوچی پہ گیا اچھا انہاں کو راہ لبدا کس پاسے جاواں. آپ کو چھت ذرا سبحان اللہ کی کرا. ہن توجہ ہو, سکوت دا عالمہ, ہو دا عالمہ, خشوع اور جناب خاموشی دا عالمہ. اس سے ہو دے وچ خاموشی دے وچ خاموشی ٹوٹی تے ایک نفیس جئی نہیں بلکہ لطیف جئی سریلی جئی چسیلی جئی آواز گونج گئی. آخو ذرا سبحان اللہ. کی آواز سی؟ آخر لگا جانیڑی آیا ارجے ناگی, آہور نیڑے آواز آئی, آہور نیڑے آواز آئی, آہور نیڑے آواز آئی. آکول بہون آواز آئی, آکول بہون آواز آئی. بن تیرے اج تائیں اس کوئی نہیں آیا, بن تیرے. نعرہ تکبیر, مقام رسالت, مقام رسالت, شان صحابہ, خلافت راستہ. جدو محبوب نے آواز سنی تے فرمایا ہن خیر ہے. بولو ہے جی, یہ آواز میں پہلے کدی نہیں سنی. اچھا تے پھر فرمایا محبوبہ جھک نہیں, جھک سمجھو لفظ, جھجک محسوس نہ کر, پریشان ہو, ڈر بھی نہیں. اسی تینوں آپ بلایا ہے, اسی تینوں. او بن تیرے اج تائیں اس کوئی نہیں آیا, او بن تیرے اج تائیں اس کوئی نہیں آیا, او بن تیرے اج تائیں اس کوئی نہیں آیا, او بن تیرے اج تائیں اس کوئی نہیں آیا. اصحاب تینوں مہمان بنایا, او تم چمک. آپ کو چھکے ذرا سبحان اللہ بھائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل, اللہ تعالیٰ فرمایا میرے محبوب جی رب العالمین ذرا قریب ہو جا. آقا قریب ہوئے, رک گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادنا منی, ذرا اور قریب ہو جا. آقا اور قریب ہو گئے. رب نے فرمایا سجنا ذرا اور اگے ہو جا. محبوب پھر رک گئے. آقا نے فرمایا, رب نے فرمایا جب آقا ذرا اور اگے ہو جا. بس اتنا فرق رہ گیا جتنا فرق رہنا چاہیے. ہاں کچھ لوگ آدھن کے اتنے بھی ایک کہن تھے اتنے بھی ایک کہن, پھر تو میرا سارا فراڈ ہویا نا. تو جو ہے نا بھائی, نہ اتنے ایک کہن تھے نہ او
ہو رہا ہے او ہو رہا ہے، رب رب رہا ہے، محبوب محبوب رہا ہے، خالق خالق رہا ہے، مخلوق مخلوق رہی ہے، الہ الہ رہا ہے، عبد عبد رہا ہے، احد احد رہا ہے، احمد احمد رہا ہے۔ آخو ذرا سبحان اللہ۔ اور توجہ ہے بھائی، اور غور کرنا ذرا، میرا دیکھو ذرا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی آیا نو تجھ کی اختر دے مہمان جو دعا دے، یہ تو مہمان ہے کیا دے ہو جی آیا نو تے کنا علاقے دے رواج جے کہتے ہیں جی ست بسم اللہ جی آیا نو، یہ تھوڑی ساری اصطلاح ہے، تے پھر او کلام تے رب دا سی نا، ہائے رب نے فرمایا جی جناب کی تشریف آوری، سبحان اللہ جی آیا نو، تے رب نے کیا ہے دس ایک گل پوچھا سونیا جی مولا جنے اے اصول ہے جدوں کوئی مہمان کسی میزبان کو دور دا سفر کر کے آوے نا تو وقت تحفے تحائف نال ہوندن تحفے شوفے تے میزبان نو میں خیال ہوندا ہے بھی اتنا دور تو مہمان ہے کوشش ضرور لایا آئے اسی باویں وہ نہ منگے تاں دل خیال ضرور ہوندا بھی ضرور کاشا نہ کاشا لایا آئے اسی، تے رب نے فرمایا میں سننی میں تینوں کہہ رہا کوئی میرے سے تحفہ بھی لے کے آیا ہے، بولو 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 ماشاءاللہ۔ محبوب نے کیا تحفہ اور تو رب واسطے تے پھر تحفہ میں لے آواں، اور تیرے خزانے کی کڑی شاید یہ کمی میں پوری کرنا ہے۔ ربا بھی عجیب بات ہے کہ خزانے دا مالک تو، سیاہ سفید مالک تو، خالق تو، رازق تو، مشکل کشا تو، حاجت روا تو، مختار کل تو، سیاہ سفید مالک تو، رات دا مالک تو، دن دا مالک تو، نیس دا مالک تو، حس دا مالک تو، تے تحفے میرے کو لو کیسے تحفہ دے وہاں میں تے خود سائل ہاں، آخو ذرا سبحان اللہ۔ میرے تو دامن خالی ہے، میں تو بھائی کشا گھنن آیا نہ کہ دیون آیا نہیں محبوبہ، میں فرما رہا کہ تحفہ چاہیے مینوں تحفہ، تے محبوب نے آکے پھر میں ذرا سوچن دے مولا میں کی تحفہ پیش کراں۔ کچھ دیر دے بعد آقا نے آکھیا رب العالمین ہاں تحفہ ایسا لے کے آ جڑا آج تک تیرے کول ہے ہی کوئی نہ، تیرے خزانے چ کوئی نہیں۔ کیڑا تحفہ محبوبہ؟ تے محبوب نے دو زانو ہو کے بہ کے اتیاد دی شکل ماشاءاللہ اتیاد دی شکل بنا لی تے بہ گئے، ہاں بھئی دے تحفہ۔ محبوب نے تحفہ پیش کیتا، کیڑا تحفہ؟ عرض پہ کردہ آیا ہاں لے کر اتحیات کر عاجزی دی حاضر سوغاتے، کر عاجزی دی حاضر سوغاتے، کر عاجزی دی حاضر سوغاتے، منظور کرتا میرے خدایا منظور کرتا، میرے خدایا منظور کرتا، میرے خدایا منظور کرتا۔ تحیات للہ والصلوات والطیبات، رب نے آکھیا ساری انکساریاں ساریاں عاجزیاں، محبوب نے آکھیا رب العالمین ساریاں انکساریاں عاجزیاں ساریاں طہارتاں ساریاں پاکیزگیاں ساریاں بلندیاں ربا تیری واسطے میں انکساری لے کے آیا۔ انکساری رب دے کول ہے؟ بولو رب العالمین دے کول انکساری نہیں۔ کہ محبوب نے آکھیا تو متکبر ہیں تے میں سائل ہاں، انکساری دا تحفہ جناب میں پیش کردہ ہاں۔ اللہ تعالی نے فرمایا واہ کیا خوب تحفہ دے کے آئے میرے محبوبہ، آکھے مولا قبول فرما۔ قبولیت دے بعد جب یہ تحفہ پیش کیتا کہ تحیات للہ والصلوات والطیبات، تے رب نے آکھے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، ساڑھے تیرے تے سلام ہون۔ جب یہ بات ہو گئی تے محبوب ذرا خوش ہو کے پھر چہرے تے پریشانی دے آثار ظاہر ہوئے تے اللہ تعالی نے فرمایا میں دلاں دے راز جاندا ہاں، تو جس تو پریشان ہے پر میں چاہنا خود اپنی پریشانی دس کیوں پریشان ہو گیا ہے، وہ ایسا تیرے تے سلام بھیجیا ہے۔ تے محبوب نے آکھیا پریشانی اس بات دی ہے کہ میرے تے سلام ہو گیا تے جڑے میں چھوڑ کے آیا نہیں سمجھے، جڑے میں انہوں تیرا کی بگاڑیا ہے، بولو یار بولو
بولو انہوں نے اور ربا انہیں تیرا کی نقصان کیتا ہے؟ اچھا 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 انہوں دی گل کر رہے ہو مولا کسی بھی چوک دے وچ میں کلے تے تیری توحید اعلان نے کیتا نال بلال بھی تھا او نال ابو ذر تے سلیمان بھی تہن اے ابو بکر صدیق بھی نال ہے میرے اے عمر تے عثمان و علی معاویہ بھی میرے نال ہیں اور تن سمیہ بھی تے ہے جناب عائشہ صدیقہ بھی تے ہے تمام صحابیات بھی ہیں میرے تے سلام بھیجنا ہے کہ اگر میں واپس گیا ان نے کوئی گل پوچھ لئی تو جواب کی دیاں گا آخو ذرا سبحان اللہ کہ رب نے آخیا پھر تو کی چاہنا ہے تھک گئے میرے خیال ہے محبوبہ تو محبوب نے کہ میں یہ چاہنا کہ السلام علینا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین آخو ذرا سبحان اللہ بھائی میں چاہنا میرے بلال تے بھی سلام ہوئے عمر تے بھی سلام ہوئے عثمان علی تے سلام ہوئے معاویہ تے سلام ہوئے عائشہ حفصہ رقیہ زینب تے سلام ہوئے زہرا تے سلام ہوئے علی تے سلام ہوئے حسنین تے سلام ہوئے بلال تے سلام ہوئے میرے سارے صحابہ تے سلام ہوئے تابعین تے سلام ہوئے تبع تابعین تے سلام ہوئے قیامت تک تیرے نام جپن والے تے سلام ہوئے میرا کلمہ پڑھن والے اج نہیں قیامت تک سارے نیکا بندیاں تے تیرے سلام ہون تے رب نے آخیا اچھا یار یہ بھی قبول ہے بولو اے بھی ہوں اگلی بات ہوں ایک نعرہ تو سناؤ جو کوئی بندہ یار نعرے تکبیر تخت ختم نبوت شان صحابہ عظمت صحابہ صداقت صدیق اکبر عدالت فاروق اعظم خیال عثمان شجاعت علی شہادت حسنین اللہ تعالیٰ فرمایا تیرا تحفہ قبول تے بڑا خوبصورت تحفہ قبول تے ہون پھر اساں میں تینوں جڑا نا تیرا دامن بھر کے بھیج رہے ہیں ربا کیڑی شے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحفہ لے آخو ذرا سبحان اللہ رب نے فرمایا لے بن پنجا دا کوڑا میں امت نو دیوی میرا سلام امت نو دیوی او میرا سلام امت نو دیوی میرا سلام امت تیری نو جنتی بنایا امت تیری نو بنایا امت تیری نو جنتی بنایا جنت دا تینو ضامن بنایا چم چم کے چلیاں سینو جگایا چم چم کے چلیاں سینو جگایا چم اے نوریو اے ذرا تحفے پیک کرو بولو یار بولو بے ذوق ہو نا خوب پیکنگ کرو انہوں تے میرے محبوب نو دیو بڑے احترام دے نال آقا تحفے لے کے تے واپس آ رہے ہیں توجہ ذرا توجہ واپس آ رہے ہیں تے گزر رہے ہیں تے ایک آواز نے روک لیا ایک آواز نے مڑ کے ویکھیا تے اس ہستی نے آکھیا صحیح تشریف لے گئے ہے واپس آ رہے ہو کہ رب کول گئے ہے جی موسیٰ کلیم اللہ میں گیا ہم تے واپس آ گیا آقا ذرا سبحان اللہ اور صحیح تھوڑی دیر رکتے جاؤ تھوڑی دیر سے رکتے ونجو موسیٰ کلیم نے آکھے کہ آج میں ان اکھن نو رج رج کے ویکھ لواں جن اکھن نے رب نو ویکھیا ہے آقا ذرا سبحان اللہ صحیح کڑی جلدی ہے ذرا اتھائیں رک ونجو میں جناب نو رج کے ویکھ لواں اس دے بعد پھر گفتگو نہ شروع کر دیتی کہ جناب جدو مہمان میزبانہ کو جاندن کوئی تحفے پہر ملدن کو تسی تحفہ لے کے آئے ہو آپ نے فرمایا ہاں بڑے تحفے لے کے آئے دیکھو تو کلیم نے آخیا کیا اسا دیکھ سکتے ہیں تے آپ نے فرمایا جی کیوں نہیں دیکھ سکتے ہو جی تے جناب لاؤ جی تے کلیم اللہ نے جدو کھول کے دیکھا تے کلیم دیاں سانساں لمبیاں ہو گئیاں بلند آواز سے کہو ذرا سبحان اللہ او کلیم اللہ کی ہو گیا تینوں عجیب تغیر تبدل چہرے تے آنکھیں لگا 50 نماز اچھا 50 نماز ہے جی 50 نماز ہے 50 نماز جناب ہاں اگے پڑھو جی 6 مہینے روزے بھی نہ لین
اچھا تو پھر کی ہے الحمدللہ. لیکن موسیٰ کلیم نے آخیا میں ہاتھ بن کے آنا اجا نیڑے ودے ہو اجا اتنا ہی ودے ہو ایک گیڑا ذرا لاؤ نا ذرا بسم اللہ کر کے. ہون غور کرنا عرض کر رہے ہیں بھائی موسیٰ کلیم نے آخیا دربار عالی بت سونا جا کے لمبیاں نمازاں آؤ گھٹا کے لمبیاں نمازاں آؤ گھٹا کے لمبیاں نمازاں آؤ گھٹا کے میں قوم اپنی نو آزمایا میں قوم اپنی نو آزمایا میں قوم اپنی نو آزمایا جا کے سبحان اللہ قدرہ جا کے ماشاءاللہ آزمایا میں قوم اپنے نو آزمایا میں قوم اپنے. آقا مہربانی کرو واپس تشریف لے بنو کچھ گھٹا کے آؤ میں قوم نے ویکھیا کسے کوئی نہیں ہے پڑھنی. آقا تشریف لے کے حضرت گئے. ہاں جناب جی مہربانی کرو تیرے اپنا ایک خاص بندہ ہے اس نے سفارش کی تھی کہ گھٹاؤ. اچھا جی 5 نمازاں چھوٹ گئی جی باقی رہ گئی 45 تو 1 مہینہ روزہ بھی ختم واپس آئے. ہاں جناب جی بڑی چھوٹ ہو گئی ہے صرف 45 بچ گئی ہیں. اے اللہ کا واسطہ ہی نے تھوڑا جا وقت لکھیا سیرت کی کتابیں کہ محبوب 5 دفعہ گئے 5 دفعہ آئے یا 9 دفعہ گئے تو 9 دفعہ آئے. باقی نماز رہ گئی 5 تے روزہ رہ گیا 1 مہینہ جے ایک گیڑا ہور لگ ونے ہا تبلیغی بیچارے رات دن نہ بستر کے سامنے ہیں ایک چکر ہور لگ ونے ہا. لیکن اگر 50 نماز گل پہ جاندی تو پھر کی ہو گیا بس نماز نہیں تھی سلام پھیریا 2 نماز السلام علیکم وہ سلام پھیریا 3 نماز وقت آ گئی پھر سلام پھیریا یعنی چھٹی ملے بھی نہ تو نہ کاروبار ہوئے نہ کم ہوئے نہ شہروں کا آنا جانا ہوئے نہ بالاں کا ہوش ہوئے پر بال ہوئے نا بولو ہاں جی ایک کم ہو گیا. بہرحال محبوب تے رب نے کرم فرمایا کہ کائنات نہیں آباد کیتا اپنے گھر نو ہی آباد کیتا. آخو ذرا سبحان اللہ بھائی. اگلی بات کر رہے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ دیکھو جب محبوب گیا ہٹو ماشاءاللہ محبوب گیا تے محبوب نے آخیا ربا چھوٹ کرو. اللہ تعالیٰ نے 5 جناب آن بچائیاں تے محبوب پریشان ہو گئے. کیوں پریشان ہوئے میرا محبوبہ؟ آخر لگا ربا پریشان اس واسطے ہو گیا کہ جتھے 50 نماز آئی ثواب بھی 50 دا ملنا ہوں 5 رہ گئی ثواب بھی 5 دا ملے گا. وہ ہے کہ منہ گھاٹے تو سودا کر کے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا گھبرا نہیں اے رب دا دربار ہے میرے قانون اٹل ہوندے کینسل نہیں ہوندے. بات وہی 50 والی ہے پر تو جو آ گیا ہے اساں نمازاں گھٹا دیتیاں ثواب بڑھا دیتا ہے. آخو ذرا سبحان اللہ. مولا کس طرح کہ اللہ تعالی فرمایا ہے 5 گانا جیڑے کرسن ادارے درجے 50 دے کرسا ادارے درجے 50 دے کرسا اتارے درجے 50 دے کرسا اتارے درجے 50 کرسا اتارے. نہیں سونا تینوں خالی بلایا 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 نہیں سونا تینوں. میرے عشق اعظم تے ریکارڈ 50 لکھی پئی ہے لیکن محبوبہ میں گفتگو سن رہا کلیم اور تیری تھوڑی بات سن رہا مجھے بڑی پسند آ گئی ہے. آج تک جی تسی آخدے جاؤ میں پوری کرنا چلا جاؤں گا. 505 تے ثواب 50 احسان ربا تیرا کیڈا احسان ہے. لیکن جڑا بندہ 5 نمازاں میں نہیں پڑھ سکتا سارے بولو ہوں کیا کھایا تھا بدبخت دی جہنم دے دینی جہنم دے پچھو بنا بتایا بندہ جڑا 5 بھی نہیں پڑھ سکتا جی 50 ہو گیا تو پتنی کچو من نکل جاویا ہوگا
لیکن 5 بھی نہیں پڑھ سکتا. اللہ تعالیٰ سب نو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرماوے. 5 نماز تے کم از کم بندہ ادا کرے. خیر جناب حضور میرے آقا واپس تشریف لایا ہے. جدو مکہ پہنچے تے بلایا اپنے سجنا نو. بولو یار, اپنے سجنا نو بلایا, صحابہ نو بلایا. سارے صحابی اکٹھے ہو گئے تے پوچھا آقا ہو آئے ہو جی, کوئی سانو ذرا منظر کشی کر کے دکھاؤ. تے حضور نے فرمایا باقی گلاں تے پیچھے تے میں جا منظر اے ویکھ کے آیا نا. کیڑا منظر؟ سارے صحابہ نو خوشخبری سنائے, توجہ کرو. تے محبوب نے آکھیا کھول دے باری دے اندر بیٹھ آیا, اصحاب دے میں گھر ویکھ آیا, اصحاب دے میں گھر ویکھ آیا, اصحاب دے میں گھر ویکھ آیا. بنگلہ عمر دا بہو دل نو بھایا, بنگلہ شان فاروق اعظم, شان فاروق اعظم, شان صحابہ. بلال کتھے حاضر ہو گیا؟ بلال میں تیرے پیروں دی آوازاں جنت سن کے آیا. بلال میں تیرا جنت مکان ویکھ کے آیا. ابو بکر تیری کوٹھی ویکھ کے آیا. عثمان تیرا بنگلہ ویکھ کے آیا. علی و معاویہ, طلحہ و زبیر, میں تواڈے عشرہ مبشرہ سارے صحابہ صحابیات دے سب دے مکان ویکھ کے آیا. عمر کتنا ہے یار؟ عمر نو بلایو. عمر حاضر ہو گیا. عمر میں تیری کوٹھی بھی ویکھ آیا جنت دے اکھاں دے نال. کیا کیا آقا ذرا منو ذرا بنا کے ویکھاؤ کیویں جی کوٹھی آئی. میں تصورات دی دنیا ذرا ویکھدا میری کوٹھی کی ہو جئی. آقا نے فرمایا میں جنت دا سیر کر رہا سا, بغارے گزر سیا, تیری نگاہ ایک مکان تے پئی, لکھیا سی بیت عمر. اچھا آقا پھر کی ہویا؟ عمر بےتاب ہو گیا, بے قرار ہو گیا. جلدی دسو جناب بیت عمر. اچھا آقا پھر کی ہویا؟ آقا نے فرمایا میں قریب گیا. پھر کی ہویا؟ میں دروازہ کھولیا. آقا پھر کی ہویا؟ حضور نے فرمایا جب میں دروازہ کھولیا تے پھر دروازہ بند کر دیتا. آقا کیوں بند کیتا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میں ویکھیا اوتے ہون والی تیری زوجہ, اوے تیری بیوی جنت دی حور وضو کر رہی ہے جنت دے پانی دے نال. آقا تسی دروازہ کیوں بند کیتا؟ عمر تیری غیرت یاد آ گئی. عمر تیری اس وقت من عمر نو عمر دراز ہووی, من عمر نو عمر دراز ہووی, شلہوں میں عمر دا دردی. تے اس عمر دے در تے لکھاں دی میں دیکھی عمر سمجھ دی. اس عمر دا شان حسین تو پوچھ تے گھر عمر دے دھی ہے دردی. حیران ہے طاہر باج عمر دے کہ میں پئی ہے عمر گزر دی. بنگلہ عمر دا بہو دل لبایا, 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 بنگلہ عمر. سبحان ذات بلوان والی, سبحان ذات بلوان والی, عرشاں تے سائنوں لے جان والی. وہ عرشاں تے سائنوں لے جان والی, عرشاں تے سائنوں لے جان والی. جے راتوں راتی واپس پہنچایا, جے راتوں راتی واپس پہنچایا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. آخو ذرا سبحان اللہ. اصل رب دا کمال کے رب دے تھوڑے جے حصے چ محبوب نو لے گیا تے پھر واپس پہنچا بھی چھڑیا. انعام و اکرام جتے سبحان پا کے اس دا جس نے سیر کرائی. اے خلاصہ سر دا. اور آخری بات کردا کہ محبوب جس کیفیت جس پوزیشن اپنا مکان تے کمرہ حجرہ چھڑے سی او اس حالت دے وچ موجود رہا.
چلدا بستر گرم ہا پانی میں چلدا بستر گرم ہا پانی میں چلدا بستر گرم ہا پانی میں چلدا معراج سائیں دا طاہر سنایا 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 صاحب تینوں میں ماں بنایا چم چم کے چلیاں سائنو جگایا چم چم کے چلیاں سائنو جگایا چم چم کے چلیاں سائنو جگایا چم چم کے چلیاں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے تحفے دیتے محبوب نو بڑا بڑا انعام دیتا سی قوم امت نو نبی دی امت نو آکو سبحان اللہ خلاصہ میری نظم دا خلاصہ اے وے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوبہ میں تحفے بھیج رہا تیرے جبریل لے کے آ رہا ہے بچ واسطہ ہے پر ایک تحفہ ہی ہو جیا ہے جدہ میرے کو لائے ہوں میں آپ تینوں عطا کر سا سونے وہ تحفہ کیڑا سی نماز سی کیڑا تحفہ سی کسی دا دوست امریکہ کینیڈا ہالینڈ انگلینڈ اور سعودیہ دبئی خط و کتاب جاری ہوندی ہے تحفے تحائف ہوندے نے دوست لے کے آ جاندے نے اور پارسل ہوندے نے ڈاکیہ لے کے آندا ہے لیکن کچھ تحفے ایسے ہوندے باہر دا آدمی کہندا ہے کہ یار ایک تحفہ تیری واسطے خاص ہے او جدہ میں آپ ہے نا تاجسا یا جدہ تو خود میرے کول آیا وہ تحفہ کوئی اس قسم دا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوبو باقی سارے تحفے تن اوتھی میں بھیجنا جبریل کے ذریعے لیکن ایک تحفہ ہی ہو جائے جدہ تو خود میرے کول آیا نا وہ تو میں تنوں آپ عطا کرسا وہ نماز سی تے روزہ سی روزہ نماز اے عرصہ دا تحفہ ہے رب نے محبوب نے بلا واسطہ عطا فرمایا سی اللہ تعالیٰ سب نو نمازی بناوے آمین سب نو روزے دار بناوے بس میری نظم ختم انشاءاللہ ہون جو اعلان ہے تے اس اعلان ہے تے اس اعلان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز دوستو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڈوی رحمت اللہ علیہ کا شمار ان نابغہ روزگار ہستیوں میں ہوتا ہے جو احیاء اسلام اور تجدید دین کے لیے پیدا ہوئے۔ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے بزرگ تھے، ان کے وقت میں ان کی مثل کوئی نہ تھا۔ سن 1890 میں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ ارادہ فرمایا کہ زندگی کے باقی ایام مدینہ طیبہ میں رہ کر گزاروں گا، اور اسی ارادے سے سفر حج شروع کیا۔ جب مدینہ طیبہ پہنچے تو بہت خوش ہوئے کہ اب تو زندگی کی باقی بہاریں روزہ رسول کی ٹھنڈی چھاؤں میں رہ کر گزاروں گا۔ فرماتے ہیں کہ اسی روز حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہر علی، ہندوستان میں مرزا قادیانی میری احادیث کو تعویل کی کینچی سے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے اور تو خاموش بیٹھا ہے، جا کر اس فتنے کا سدے باب کر۔ میرے دوستو، یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مکہ کے حرم میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس بات کی طاقت رکھتے ہو کہ مدینہ میں مرو تو تمہیں چاہیے کہ تم مدینہ ہی میں مرو، اس لیے کہ جو مدینے میں مرے گا اور کل قیامت کے دن میں اس کے لیے گواہ بنوں گا۔ لیکن یہاں پر اللہ کے نبی اپنے ایک امتی کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ ہندوستان جا کر فتنہ قادیانیت کی سرکوبی کر، فتنہ قادیانیت کا سدے باب کر۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تحفظ ختم نبوت کا کام ایک جہاد عظیم ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تعریف پر پورا نہیں اترتا۔ اور جو کوئی شخص دنیا کے کسی خطے میں تحفظ ختم نبوت کا کام کرتا ہے
اس کو مسجد نبوی میں اور بیت اللہ شریف میں نماز پڑھنے سے کروڑ درجہ زائد ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ جو تحفظ ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی وجہ سے ایک مسلمان مرتد ہونے سے بچ جاتا ہے، اور قادیانی مسلمان ہو جاتا ہے اور اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر مہر علی کو یہ حکم دیا کہ مہر علی ہندوستان جا کر فتنہ قادیانیت کا سد باب کر۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ واپس ہندوستان تشریف لائے اور فتنہ قادیانیت کی سرکوبی کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف مسلمانوں کو ان کی فتنہ انگیزیوں سے آگاہ کیا بلکہ فتنہ قادیانیت کے رد میں کئی کتابیں لکھی۔ اس سے مرزا قادیانی حواس باختہ ہو گیا اور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو چیلنج کیا، لاہور آؤ اور آ کر مجھ سے تفسیر لکھنے کا مناظرہ کرو۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو آپ نے جواب دیا کہ ممکن ہے کہ اس سے فیصلہ نہ ہو سکے، آؤ ایسا کرتے ہیں کہ ایک کاغذ پر قلم تم رکھو، ایک کاغذ پر قلم میں رکھتا ہوں، جس کا قلم خود بخود لکھنا شروع کر دے وہ سچا ہوگا، اور جس کا قلم نہ لکھے وہ جھوٹا ہوگا۔ پھر فرمایا کہ اگر یہ بھی منظور نہیں تو حسب وعدہ لاہور میں شاہی مسجد میں آؤ، اور دونوں تم اور میں شاہی مسجد کے مینار پر چڑھتے ہیں اور مینار پر چڑھ کر چھلانگ لگاتے ہیں، جو بن جائے گا وہ سچا ہوگا اور جو مر جائے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ میرے دوستوں، تاریخ گواہ ہے کہ مرزا قادیانی حضرت کا یہ چیلنج سن کر بھاگ گیا اور نہیں آیا، میدان میں نہیں آیا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہی دنوں ایک مرتبہ میں اپنے حجرے میں ٹیک لگائے ہوئے آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کی شکل میں بیٹھے ہیں اور میں آپ کے سامنے اس طرح بیٹھا ہوں جیسے کوئی مرید پیر کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیٹ کیے ہوئے مرزا قادیانی کچھ فاصلے پر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مجھے اطمینان قلبی نصیب ہوا اور میں فوراً لاہور آ گیا، اور جہاں مرزا قادیانی نے بلایا تھا شاہین مسجد لاہور، وہیں پر آ گیا، اور 3 دن تک مرزا قادیانی کا ہم انتظار کرتے رہے، لیکن یہ وہاں پر نہیں آیا۔ اور یہ بات یاد رکھے کہ مرزا قادیانی نے اشتہارات پہ یہ لکھوایا تھا کہ جو شخص اس مناظرے میں نہیں آئے گا، جو شخص اس مناظرے سے بھاگ جائے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی۔ میرے دوستو، یہ ایک تاریخی واقعہ ہے کہ مرزا قادیانی نے مناظرے کے لیے بلایا اور خود نہیں آیا۔ اس سے مرزا قادیانی کو انتہائی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے جھوٹے دعووں کا پول کھل گیا اور لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ نبوت کا جھوٹا دعوے دار ہے۔ انہی دنوں میں ایک بزرگ حضرت سید چامن شاہ جابا شریف رحمۃ اللہ علیہ اپنا خواب بیان کیا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ دریائے جہلم پر ایک فوج علم لہراتے ہوئے لاہور کی طرف جا رہی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بغداد سے تشریف لائے ہیں اور پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی کی نصرت کے لیے آئے ہیں کہ وہ فتنہ قادیانیت کی سرکوبی کے لیے کھڑا ہوا ہے، اور ہم اس فتنہ کی سرکوبی کے لیے پیر مہر علی شاہ گولڑوی کی نصرت اور مدد کے لیے آئے ہیں۔ پھر کچھ ہی دنوں بعد حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس قادیانیوں کا ایک وفد آیا اور انہوں نے آ کر کہا مہر علی، ایک اندھے اور ایک اپاہج کے لیے تم دعا کرو، اور ایک اندھے اور ایک اپاہج کے لیے ہمارا مرزا قادیانی دعا کرے گا۔ جس کی دعا سے اندھا اور اپاہج ٹھیک ہو جائے وہ سچا ہوگا، اور جس کی دعا سے اندھا اور اپاہج ٹھیک نہ ہو وہ جھوٹا ہوگا۔ پیر صاحب نے فرمایا مجھے یہ بھی منظور ہے،
لیکن اپنے مرزا قادیانی سے جا کر کہنا کہ اگر مردے بھی زندہ کروانے ہو تو مہر علی اس کے لیے بھی تیار ہے۔ میرے دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ مرزا قادیانی یہاں بھی میدان سے بھاگا اور حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سامنا نہ کر سکا۔